السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، صدر کی باری کے آتے آتے وقت اتنا نکل جاتا ہے کہ اگر کچھ زیادہ کہا جائے تو آپ کو برداشت نہ ہو، مجمع بے چین ہو جائے۔ اسی کے پیش نظر، اسی کے اندازے کے تحت میں نے اپنی گزارشات کو چند اقتباسات میں تحریری طور پر نقل کر دیا ہے۔ میں وقت کو بچانے کے لیے آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کیے دیتا ہوں۔ مجھے عنوان دیا گیا صدارتی خطاب کے طور پر کہ مدارس اسلامیہ میں عصری تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کس حد تک ہے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ عنوان ہے اور آپ سب کے سننے کا طلبگار ہے۔ آپ سنیں گے سنجیدگی سے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ان گزارشات پر توجہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اصل بات کی طرف آؤں، چند ایک بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو دنیا میں انسانیت کے ارشاد و ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، وہ علوم و فنون سے سرفراز کیے گئے تھے۔ قرآن کریم جن انبیاء کے غیر معمولی علم و لیاقت کا تذکرہ کرتا ہے، ان میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، داؤد و سلیمان کی گوناگون علوم کا پتہ چلتا ہے۔ زرعی سائنس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مہارت کو ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوہے کے استعمال کی داؤد کی دریافت کو ہم قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان کا ہوا کو مسخر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ معجزہ دینا، یہ صلاحیت دینا، یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ کا لا علاج مریضوں کو صحت یاب کرنا، یہ سب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اور قرآن کے علم کے ذریعے سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز، قرآن کریم میں تقریباً 300 علوم و فنون کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 300 علوم و فنون کا ذکر کیا گیا ہے۔ آسمان، زمین، ہوا، پانی، شجر، حجر اور چرند پرند، پھلوں پھولوں کی نسبت غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ علم و فلکیات، علم الارضیات، علم الحیوانات، علم النباتات، علم طب، علم ریاضی، علم النفس، علم الانسان، علم الحیات، علم الالسنہ، علم البلاغہ والفصاحہ، علم الکلام، علم التاریخ، علم المناظرہ، اور اسی طرح سے علم الفلاحہ، علم التجارہ، علم الرؤیہ، علم معاشیات، اقتصادیات، اور علم الادیان والابدان اور علم الفقہ، یہ سارے کے سارے علوم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جمع فرما دیے ہیں۔ اب کسی شخص کو یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ علماء کرام اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ موجودہ عصری علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا یہ رجحان غلط ہو جائے گا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سارے علوم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ اسلام کے نصاب و نظام تعلیم میں دین و دنیا کی تفریق نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اسلامی مدرسے بغداد و قاہرہ، دمشق و حلب، فارس و مراکش، قطبہ اور غرناطہ میں عقائد و عبادات، کتاب و سنت کی تشریحات، فقہ و لغت کے ساتھ فلکیات و ہندسہ و اقلیدس، ریاضیات، کیمیا، علم حیوان و نباتات، تشریح الاجسام و جملہ سائنس و صنعتی و زرعی علوم کی تعلیم دیتے تھے۔ اسپین اور اٹلی کی تمام ترقی مسلمان علماء و حکماء کے رہن منت ہے، جنہوں نے ان علوم و فنون کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔
لہذا مدارس اسلامیہ کی نصاب میں بنیادی تبدیلی لائی جائے، اور یہ تبدیلی لانا مدارس کے لیے وقت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ درس نظامی 12ویں صدی کا کامیاب نصاب ضرور تھا، مگر 14ویں صدی کے تقاضے بھی یاد رہیں۔ دور حاضر کم وقت میں زیادہ معلومات حاصل کرنے اور طلباء کے لیے جدید طریقۂ تعلیم کا متقاضی ہے۔ بلاد عربیہ نے بھی اس نقطے کو سمجھا، وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ اس طرح جدید تعلیمی پالیسی کو عصری علوم کی تقریباً تمام یونیورسٹیاں اپنا چکی ہیں، جس کی وجہ سے پرائمری اسکول سے لے کر کالجوں تک ہر 5 سال بعد نصابی کتب بدل دی جاتی ہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنٹیفک اصول کو نظر انداز کیا جائے۔ جدید اسالیب و وسائل سے مستفید اور مستفیض ہو کر کتاب و سنت کے نصوص کو جوں کا توں برقرار رکھتے ہوئے ترمیمات اگر کی جاتی ہیں تو ایسی ترمیمات کو گلے لگانا چاہیے، اور ایسی ترمیمات کا استقبال کیا جانا چاہیے، اور ایسی ترمیمات کی گنجائش مدارس میں ہمارے مدرسوں میں فراہم کی جانی چاہیے، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ ایک اور بات میں آپ کے گوشہ گزار کروں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 سے ہندوستانی مسلمانوں کا باقاعدہ غلامی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ یہ اقتباس آپ ذرا غور سے سنیں۔ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ بات کو ختم کیے دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ اذان ہو، آپ اطمینان رکھیں اور بات کو سنیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد 1857 سے ہندوستانی مسلمانوں کا باقاعدہ غلامی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس بحران نے ایک نظریاتی انتشار پیدا کیا، اور اس میں 2 طرز فکر پیدا ہوئے۔ وہ طرز فکر کیا تھے؟ ایک طرز فکر کی سر سید علی گڑھ تحریک کے نام سے کر رہے تھے، ایک طرز فکر کی علی گڑھ تحریک سے سر سید قیادت کر رہے تھے، اور دوسری طرز فکر کی قیادت علماء دین کر رہے تھے۔ سر سید یہ سمجھتے تھے کہ انگریز مسلمانوں کے سیاسی دشمن ہیں، انگریز مسلمانوں کے سیاسی دشمن ہیں، لیکن ان کا صنعتی اور سائنسی انقلاب جس نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اس کو اپنائے بغیر انگریزوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا۔ اسی لیے سر سید نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی تحریک شروع کی، جس میں سائنسی تعلیم کا لزوم تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سائنس سوسائٹی بھی قائم کی، گو کہ اس دور میں مذہب پسند طبقے نے سر سید تحریک کی پرزور مخالفت کی۔ بڑی بڑی مخالفتیں اس دور کے علماء نے، گویا کہ انہوں نے سائنسی علوم کو یا انگریزی علوم کو یا عصری علوم کو شجر ممنوع بنا رکھا تھا، اور اسے چھونا تک گوارا نہیں تھا، سننا تک گوارا نہیں تھا۔ ان حالات سے مسلمان گزر رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی تو ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ادب نواز دوست جانتے ہیں کہ وہ حالات کیا تھے، اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ بہرحال بڑی شدت سے سر سید کے اس تحریک کی مخالفت ہوئی۔ اس کے لیے انہوں نے سائنس سوسائٹی بھی قائم کی، گو کہ اس دور میں مذہب پسند طبقے نے سر سید تحریک کی پرزور مخالفت کی۔ رزم ہو کے بزم، ہر جگہ سر سید ہر جگہ کوسے جا رہے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سر سید نے ایسا کر کے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف علماء اور مذہب پسند طبقے نے انگریز کو ہر طرح سے اپنا حریف مانا۔ مذہبی و تعلیمی و سیاسی ہر حیثیت سے انگریز کو دشمن گردانا گیا۔ اس میں جہاں بجا طور پر سچائی تھی، وہیں تعلیم اور صنعت اور سائنس، انقلاب اور جدید دنیا کے چیلنجوں کے مقابلے کے لیے جدید تعلیم کی ضرورت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غرض ہے کہ مسلمان اس طرح 2 نظریات میں الجھ کر رہ گئے۔ ایک مذہب پسند طبقہ تھا اور ایک جدت پسند طبقہ تھا، جو انگریزی کو چاہتا تھا، اور انگریزی تعلیم کے ذریعے سے وہ عصری تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا تھا اور مسلمانوں میں ایک خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایسا ہی ایک نظریہ سر سید لے کے آئے تھے۔ بہرحال علماء کی سوچ غالب رہی اور جدید تعلیم سے مسلمان دور ہی رہے۔ ان دونوں نظریات میں کس کا نظریہ غالب رہا؟ علماء کا نظریہ غالب رہا۔ مذہبی نظریے کو انہوں نے اس قدر پھیلایا، اور آج بھی وہ پھیلاتے ہیں، ان کا مشن ہے، پھیلانا ہی چاہیے۔ یہ نظریہ اتنا غالب ہوا کہ انگریز کی ساری پالیسی ٹھپ ہو کر کے رہ گئی۔
یعنی انگریزی تعلیم کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، الا یہ کہ چند ایک احباب تیار ہوتے تھے، انگریزی تعلیم حاصل کرتے تھے، اصلی تقاضوں کو پورا کر سکتے تھے، باقی جتنا طبقہ تھا یا تو دینی تعلیم حاصل کرتا تھا یا جاہل رہ جاتا تھا، ایسے حالات تھے۔ مگر اور آج تک یہ محرومی ان کے حصے میں ہے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کی۔ آج بھی وہی مسئلہ ہے جو کل تھا، اس لیے جدید یا عصری تعلیم کو ہماری درسگاہوں میں کتاب و سنت کی خالص تعلیم کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس اسلامیہ کا قیام دینی تعلیم کے فروغ، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا گیا، تاکہ یہاں سے حفاظ، علماء، فقہا، مفسر، محدث اور خطیب اور صاحبان قلم تیار ہوں۔ یہاں معاشیات اور اقتصادیات کے ماہرین، انجینئر، سائنسدان، ڈاکٹرز وغیرہ پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے علماء اور رہبران ملت کو عصری علوم کے ادارے کھولنے کی ضرورت ہے۔ البتہ ہماری درسگاہوں میں علماء کے لیے بھی ایک جامع نصاب بھی مدون کیا جائے، جس سے کم از کم عصری علوم کی کسی حد تک آگاہی ہو سکے، ورنہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں ہمارے علماء کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کم از کم آج تو جاگے، یہ دور جاگنے کا دور ہے، خود کو بدلنے کا دور ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کو قرآن کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، خود بدلیں، اپنے اندر کچھ تغیر لائیں، کچھ تبدیلی لائیں، کچھ سوچ اور فکر کے زاویے کو بدلیں اور عصری تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے بچوں کو جہاں دینی تعلیم کی تربیت لازم ہے، ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری مان کر کے چلیں کہ انگریزی تعلیم، سائنس کی تعلیم اور صنعتی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، اس تعلیم سے بھی اگر ہم روشناس کراتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم واقعی ایک طرف دین کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو عصر حاضر کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ طلباء ان اداروں سے نکل کر کے عصری تعلیم کے ساتھ لیس ہو کر کے زمانے کی آنکھ سے آنکھ میں ملانے کے قابل ہو جائے، زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے کے قابل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان تقاضوں کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور چند ایک سوالات ابھرتے رہتے ہیں، وہ سوالات یہ ہیں کہ زمانہ جدید علوم، فنون اور سائنس کی ترقی کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان علوم کے ماہرین پیدا کرنے میں مدارس عربیہ یا جدید تعلیمی ادارے، کالج اور یونیورسٹیاں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ مدارس عربیہ کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مدارس کھولے کیوں؟ یہاں صرف کتاب و سنت کی تعلیم ہونی چاہیے، کوئی اور دوسری تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہی دماغ ہو گیا جو سر سید کے زمانے کا تھا، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ انگریزی تعلیم یا عصری تعلیم موجودہ دور کے تقاضوں کے تحت یہ لازمی تھی ان کے نقطۂ نظر سے، مگر مسلمانوں نے اسے غلط سمجھا، اس کو شجر ممنوع سمجھا۔ کیا آج کا مسلمان بھی ایسا نہیں سمجھتا ہے؟ اور اگر سمجھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر عصری تعلیم کی سہولت بہم پہنچائی جائے، کسی حد تک مکمل نہیں۔ آپ اپنی اصلیت کو نصاب کی باقی رکھیے، درس نظامی جو پڑھایا جاتا ہے اس کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھیے، رہنے دیجیے، کچھ مدت ایسی بڑھا دیجیے یا اپنی گھنٹیوں کے اندر کچھ ایسا اضافہ کر دیجیے کہ اس کے اندر برابر آپ کے لیے عصری تعلیم کی سہولت بھی میسر آ سکے۔ آپ کے بچے باقاعدہ، کاکا سعید صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ہمارے عربی مدارس کے بچے انگریزی پڑھنا نہیں جانیں گے تو وہ خود اعتمادی کے ساتھ دوسرے اداروں کے اندر جا کر کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو وہاں سے ریسپیکٹ ملے گا، کوئی وہاں پذیرائی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم سے سرفراز کیا جائے، خوب ان کو تعلیم دی جائے، اور صنعتی تعلیم دی جائے، سائنسی تعلیم دی جائے، اور اس قابل بنایا جائے کہ ایک طرف وہ کتاب و سنت کے حامل ہوں تو دوسری طرف ان کے ہاتھ میں عصری علوم بھی ہوں جو لے کر کے چلیں اور زمانے کو وہ آگ دکھا سکیں اور زمانے سے محروم نہ ہو سکیں۔ میری نظر میں قدیم و جدید کے علوم کے امتزاج سے
اعتدال کی کیفیت پیدا ہوگی، ہمارے علماء کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، احساس کمتری کے شکار بھی نہ ہوں گے، زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں گے۔ لہٰذا مبادیات سائنس کو تعارف کی حد تک نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ عصری علوم میں زبان انگریزی کے ساتھ تاریخ، سماجیات، معاشیات و سیاسیات کو مضامین کی ضرورت کی حد تک داخل نصاب کرنا مفید ہوگا۔ اگر طلب علم طب کو لازماً شامل کر لیا جائے۔ ایک بات خاص نقطے کی ہے، ہمارے علماء کی ہم اگر تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ جانتے ہیں اہل علم کہ ہمارے علماء جہاں اداروں سے فارغ ہو کر کے وقت کے نفاذ بن کر نکلتے تھے، ان کے ہاتھوں میں جہاں لوگوں کے لیے اصلاح کا سامان ہوا کرتا تھا، دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ان کو مسیحائی بھی عطا فرمائی۔ ان کے نصاب کے اندر باقاعدہ علم طب ہوا کرتا تھا، علم طب پڑھایا جاتا تھا، ان کی طب کی کتابیں رکھی جاتی تھیں، شامل نصاب تھی۔ اس طرح سے ہمارے علماء بیک وقت عالم بن کر بھی نکلتے تھے اور حکیم بن کر بھی نکلتے تھے۔ بڑے بڑے علماء مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے نصاب تعلیم کے سلسلے میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے علم طب پڑھا تھا، باقاعدہ وہ حکیم کے اچھے خاصے حکیم تھے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنے تقاضوں میں حکومت سے یہ بات منوائیں کہ ہمارے علماء کے لیے، ہمارے حفاظ کے لیے، ہمارے دینی مدارس کے لیے BUMS کا کورس منظور کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں اور بالکل خدا لگتی بات ہے اور بالکل سچائی ہے اس کے اندر 100%۔ علوم مشرقی سے جو علماء سرفراز ہوتے ہیں ان سے زیادہ بہتر علم طب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ علم طب کو سب سے زیادہ بہتر یہ سمجھیں گے کیونکہ ان کو فارسی آتی ہے، ان کو عربی آتی ہے، اور اصطلاحات طب کی اصطلاحات عربیہ فارسی کے اندر موجود ہیں، ادویات کے نام فارسیہ عربی کے اندر موجود ہیں۔ یہ بہتر طور پر اصطلاحات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انٹرمیڈیٹ کرنے والا سائنس گروپ لے کر کے اس کو BMS کے اندر داخلہ دیا جاتا ہے، اسے الف نہ معلوم نہ بے معلوم، علم طب کی کوئی اصطلاح سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے۔ ہاں انگریزی الفاظ کچھ کسی حد تک اسے یاد ہو جاتے ہیں مگر علم طب اسے آتا نہیں۔ اس لیے مدارس کے ذمہ دار زور لگا کر کے آپس کے اندر متحد ہو کر کے حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے طلباء کے لیے طب یونانی یہ کورس منظور کیا جائے، BMS کو منظور کیا جائے، تاکہ ہمارے بچے بیک وقت علماء حفاظ بن کر کے نکلنے کے ساتھ ساتھ حکیم بن کر کے نکلیں اور روزی روٹی کا ان کا سامان ہو جائے۔ ایک میرے ساتھی ایک عزیز نوجوان مجھ سے ملاقات کر کے بڑے ہی درد مند لہجے میں مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی مستقبل نہیں، ہم پڑھ کے نکلتے ہیں، ہمارے لیے روزگار کا کوئی سامان نہیں۔ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داروں کی کہ ان کے لیے یہ سامان فراہم کیا جائے؟ لہٰذا میں خواہش کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہمارے نصاب کے اندر عصری علوم کی جگہ فراہم کی جائے، گنجائش فراہم کی جائے اور اس طرح سے ہمارے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چند اعلانات غور سے سنیں۔ ابھی جو نماز ہوگی جمع بین الصلاتین ہوگی، اس کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آج کے کوئی نہیں معبود جہاں میں میرے مولا تیرے سوا، کوئی نہیں معبود جہاں میں میرے مولا تیرے سوا، کوئی نہیں ناجات ہندا میرے مولا تیرے سوا، کوئی نہیں ناجات ہندا میرے مولا تیرے
चालू करेगा। राहत बस उसने ही पाई हर मुश्किल जो भूल गया, राहत बस उसने ही पाई हर मुश्किल जो भूल गया। ला इलाहा इल्लल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह। रंग गया जो तेरे रंग में दुनिया भर में फिर इसको, रंग गया जो तेरे रंग में दुनिया भर में फिर इसको। रंग कोई हरगिज़ न पाया तेरे ही एक रंग के सिवा, रंग कोई